بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی، میری بہنیں، میرے تمام دوست سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خیریت سے رکھے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کی روزی کی پریشانی کو دور فرما کر ان کو اپنے غیبی خزانوں سے، اپنی غیبی مدد سے روزگار عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، سب سے پہلے شکریہ ان دوستوں کا جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے۔ تو دوستو جو نئے ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بن جائیں میرے چینل کے ممبر۔ دوستو میں روزانہ 2 ویڈیو عملیات کے بارے میں اپلوڈ کرتا ہوں۔ اگر آپ کو مجھ سے کسی طرح کا کوئی سوال پوچھنا ہو یا عملیات کے بارے میں آپ مجھ سے کوئی ہیلپ لینا چاہیں تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر بھی میں ہر ویڈیو میں اسکرین پر دکھاتا ہوں، آپ مجھے واٹس ایپ پر کال بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ دوستو اگر آپ شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہ ہو، کسی اور دوست کو ضرورت ہو تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کے نیچے ایک لال رنگ کا بٹن ہے، آپ نے اس کو دبا دینا ہے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی دبا دینا ہے تاکہ میں یوں ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ دوستو آج جو میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ نقش کو پر کیسے کیا جاتا ہے، اس کو لکھا کیسے جاتا ہے۔ تو اس کے لکھنے کا جو فارمولہ ہے، اگر اس پر عمل کرے گا تو پھر انشاءاللہ وہ 100% نہیں 1000% کامیاب ہوگا۔ تو دوستو اصل میں یہ جو کلیہ قاعدہ ہے اس کو ہر عمل کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی عمل یہ نہیں جانتا تو وہ نقش پر نہیں کر سکتا، نقش نہیں لکھ سکتا، اور اگر وہ غلط طریقے سے نقش لکھے گا تو پھر وہ نقش جو ہے وہ کام نہیں کرے۔ عام طور پر 2 قسم کے نقش زیادہ تر کام میں لیے جاتے ہیں، مربع اور مثلث۔ نقش مربع 16 خانوں کا ہوتا ہے اور نقش مثلث 9 خانوں کا۔ تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ جس آیت یا اسم کا نقش بنانا ہو تو اس کے عدداد نکال کر جمع کر لے، پھر ان میں سے 30 مائنس کر دیں۔ جب 30 مائنس کر دیں گے تو پھر اس کو آپ نے 4 پر تقسیم کرنا ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے بسم اللہ شریف کے عدداد جو 786 ہوتے ہیں تو ان کا میں نے ایک نقش بنانا ہے۔ تو اب میں نے یہ 786 لکھ لیے، اس میں سے میں نے 30 مائنس کر دیے۔ اب برابر جو ہے وہ میرے پاس بچے ہیں 756۔ ٹھیک ہے، اب ان کو 4 سے تقسیم میں نے کرنا ہے، 4 سے میں نے ان کو تقسیم کرنا ہے۔ اگر میں 4 سے ان کو تقسیم کرتا ہوں، یہ دیکھیں 756 اور 4 سے تقسیم کرتا ہوں تو میرے پاس بچیں گے 199۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ غور سے دیکھ لیں، میرے پاس 199 بچیں گے۔ جب میرے پاس 199 بچ جائیں گے تو اب میں نے 199 سے ہی نقش جو ہے وہ لکھنا ہے۔ تو وہ میں آپ کو نقش بھی دکھا دیتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں دوستو، یہ خانہ نمبر 1 میں 99، 2 میں 90، اس طرح آپ نے لکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ، اور خانہ اول میں 199 اور 2 میں 90، اسی ترتیب سے آپ نے نقش بھر لینا ہے۔ اب اس کے عدداد کو جس طرف سے بھی جوڑیں گے جواب 786 آئے گا۔ اس طرح ہر آیت اور ہر اسم کا نقش بنایا جا سکتا ہے۔ تو اگر کسی کے عدداد پورے تقسیم نہ ہو تو نقش بھرتے وقت کسر دینی پڑتی ہے، تو وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اگر 1 بچے تو 13ویں خانے سے 1 بڑھائیں، اگر 2 بچے تو 9ویں خانے میں 1 بڑھائیں، اور اگر 3 بچے تو 5ویں خانے میں 1 بڑھا دیں۔ مثلا اس میں بارے تعالیٰ یا حلیموں کے عدداد نکالے تو 88 ہوئے۔ تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ادھر دوبارہ چل کے آپ کو وہ چارٹ دکھاتا ہوں۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جب میں نے یا حلیموں کے عدداد نکالے تو 88 ہوئے۔ یہ دیکھیں، یہ 88 جو میں نے کم کیے وہ 30 برابر 58۔
ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب 4 سے تقسیم کرنا ہے ان کو، یہ میں نے 4 سے تقسیم کیا تو یہاں 2 بچے۔ اب یا حلیموں کا نقش 14 سے بھرنا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یا حلیموں کا نقش 14 سے پر کرنا ہے۔ اب 14 15 کیونکہ 2 بچے تھے اس لیے اب یہاں یہ جو 8واں خانہ اس میں 21 لکھا ہوا ہے، آپ نے یہاں 9ویں خانے میں 22 نہیں لکھنا، آپ نے یہاں 23 لکھنا ہے، تو آپ کا جو نقش ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو دوستو یہی وہ فارمولا ہے جس کے تحت نقش لکھے جاتے ہیں، نقش بنائے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی ان سب باتوں پر عمل کرتا ہے تو اس کا جو نقش ہوگا وہ 100% درست کام کرے گا۔ کچھ لوگ ان کی گنتی یاد نہیں رکھتے، تو ان کو سمجھانے کے لیے میں نے 1 2 3 4 5 6 اصل میں یہی ان کی ترتیب ہوتی ہے۔ اگر اسی طرح نقش پر کیا جائے تو پھر آپ کا جو نقش ہے وہ 100% کام کرتا ہے۔ تو دوستو میرا خیال ہے کہ آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹس باکس میں مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں، تو یا آپ واٹس ایپ پر کال کر سکتے ہیں، جو آپ کی بات سمجھ میں نہ آ رہی وہ آپ کو بتا دوں گا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جس طرح میں نے سمجھایا اس طرح تو چھوٹے بچے بھی سمجھ جاتے ہیں۔ تو دوستو ہمیشہ کی طرح آپ سے صرف یہی ایک بات کہوں گا، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا اس کے لیے آپ کا شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی و ناصر۔